لیکن اگر وہ اتنا بھی سکھا دیں کہ وہ قرآن کریم پڑھنے لگے، بہشتی زیور پڑھنے لگے، اگر اتنا بھی سکھا دیں، تب بھی اداروں کا امت کے اوپر وہ احسان ہے کہ جس کو کبھی چکایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ان اداروں میں اس سے کہیں زیادہ تعلیم ہوتی ہے۔ یہ بچیوں کو صرف قرآن کریم پڑھنا نہیں سکھاتے بلکہ ان کو سمجھنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ان اداروں کی قدر کیجئے۔ شاید اتنی بڑی بلڈنگیں ان کے پاس نہ ہوں، شاید اتنے بڑے بڑے کلاس رومز ان کے پاس نہ ہوں، ان کلاس رومز میں کمپیوٹر اور پروجیکٹر نہ ہوں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں محض دنیاوی ساز و سامان ہیں۔ علم کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آج سے 100 سال پہلے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے؟ کیا آج آپ نے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں کہ جو بچپن میں کبھی اسکول گئے ہوں گے، کیا آپ نے کبھی پروجیکٹر کی شکل دیکھی تھی؟ لیپ ٹاپ اسکول میں ہوا کرتے تھے، ٹیبلیٹس ہوا کرتے تھے۔ علم اس وقت بھی آتا تھا، بلکہ اس سے زیادہ آتا تھا۔ فون نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود ہمارے بڑوں نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہے اور مدرسوں میں بھی پڑھا ہے۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی اسکول آپ کے درمیان قائم ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں لیپ ٹاپ بھی ہے، پروجیکٹر بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ایسے اسکولوں کو چھوڑ کر ان جھوپڑوں کا رخ کریں کہ جہاں ایمان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں سے لے رہا ہو، چاہے وہاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور یہ دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، لیکن ایمان کا تحفظ بنیادی چیز ہے۔ اس کی اگر قدر نہ کی تو پھر یاد رکھیں سمرقند اور بخارا کی وہ سرگزش کہ جو چند سال پہلے وہاں دہرائی جا رہی تھی وہ یہاں نہ دہرائی جائے۔ یہ نیت کیجئے اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ حالات آتے ہیں اور ہمیشہ دنیا ایک جیسی نہیں رہتی۔ دنیا کا نام ہی ہے، دنیا کا کام ہی ہے بدلتے رہنا۔ آج آپ دیکھیں، ابھی اس اسٹیج پر آنے سے پہلے، اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ایک صاحب کا میرے پاس میسیج آیا کہ سمرقند سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں دیوبند، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ اب سمرقند کے علماء دیوبند آنے